کیا سر 2040 I want to مائنڈ کا اسٹیبلشن جو ہے عام چیز نہیں ہے, ایک مائٹی جس کو میں کہتا ہوں آل مائٹی ایک آبجیکٹ ہے جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر موجود ہے. عمران خان کو بھی یہی آفر کیا جا سکتا ہے کہ 2027 تک آپ یہ جو مارچ کرتے ہیں, وائلنٹ پالیٹکس کرتے ہیں, اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں, یہ نہ کریں, یہ معاملہ 27 تک چلنے دیں. ارلی الیکشن از دا بیسٹ وی کین آفر یو. باجوہ صاحب سنسیئرلی ریگریٹس دیٹ کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے وہ کر کے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آگے چلیں. آگے پروان چڑھ رہی تھی محبت یا الفت عمران میں. ٹھیک ہے جی, جہاں دیکھوں تیری تصویر نہ آئے تو دیکھ کے میں نحال ہو جاؤں. پتہ نہیں اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ پر امید ہو جاتے ہیں منصور علی خان بنے. نہیں یقین کریں نیائی صاحب, یہ حفیظ اللہ نیائی صاحب, یہ شہزاد صاحب نے فرمایا 2027 تک سر یہی سیٹ اپ چلے گا. منیف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے, ابھی تو 190 ملین پاؤنڈ ہے, اس کے بعد دیگر کیسز میں بھی ہوگا. اور اگر خان صاحب کو کوئی ریلیف ملنا ہے تو یہ تو ہائر سٹیج کے اوپر جا کے جب اپیل سٹیج پہ جائے گا تو یہ تب ہوگا. تو سر یہ مذاکرات پھر کس بات کے ہو رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو, تجزیہ کاروں کو, میں تو شاید اتنا انفارم نہیں, میرے دونوں بھائی زیادہ انفارمڈ ہیں, میں تو سمجھا شاید اب کوئی بریک تھرو ہونے لگا ہے. نہیں, مجھے واقعی میں بڑی پر امید تھا کہ اب یہ پولرائزیشن ختم ہو جائے گی. پتہ نہیں اس سیٹ پہ بیٹھ کے آپ پر امید ہو جاتے ہیں منصور علی خان بنے. نہیں یقین کریں نیائی صاحب. یہ سر آپ بتائیے, سر میرے پاس تو نہیں ہے اتنی امید, سر آپ بتائیے. خان صاحب دیکھیں جی, ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ایکٹ کرتی ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن کی تھنکنگ ہوتی ہے. بدقسمتی سے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن کی تھنکنگ نہیں ہوتی. نواز شریف کی تھنکنگ مسلم نون نے اڈیپٹ نہیں کی تھی, چنانچہ باجوہ کو انہوں نے جو ہے باجماعت ووٹ بھی دے دیا اور بعد جو کچھ کرتے رہے. اسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جو تھنکنگ ہے وہ پوری پارٹی نے نہیں اپنائی, لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کا ہیڈ ہے, اور یہ آج کی کہانی نہیں, یہ 7.5 دہائیوں کی کہانی ہے کہ انسٹیٹیوشن کی تھنکنگ جو ہے وہ آگے ٹریول کرتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی چیز آپ کی ذرا ساروں کی جو ہے یادداشت کو جو ہے تھوڑا سا کریدنے کے لیے, 27 اکتوبر 2022 کو ایک بڑی غیر معمولی پریس کانفرنس ہوئی تھی ڈی جی ISPR نے اور DGI-ISI نے. جی ہاں, آپ کو یاد ہوگا. اس کے اندر 2 فکرے جو تھے جس کے اوپر پورے میڈیا نے اس کو نظر انداز کر دیا اور ان کو ایک سرسی طور پہ لیا گیا کیونکہ وہ کسی تنازع میں دیکھے ہی نہیں گئے. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی ہم جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے جنوری 2021 میں طے کیا تھا کہ ہم اے پولیٹیکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یعنی کہ ہم ہمارے سیاست میں رول جو ہے ہم اپنے آپ کو وڈرا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں ایڈمیشن ایک تو یہ تھی کہ وہ تھے اور اب کر لیا. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جی آپ غیر سیاسی نہیں ہو سکتے, یا آپ میرے ساتھ ہوں گے یا کسی اور کے ساتھ, اس کا فالو اپ اس کو چھوڑیں. اور اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ جانور ہوتے ہیں. دوسرا انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا یہ جو ہماری تھنکنگ ہے یہ اگلے 18 سال تک انسٹیٹیوشن میں نافذ رہے گی. یاد ہے کہ اس وقت باجوہ صاحب چیف تھے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں راحیل شریف صاحب نے چھوڑا تھا, جناب باجوہ جس کی اپوائنٹمنٹ نواز شریف صاحب نے اپنے دست مبارک سے کی تھی, انہوں نے وہیں سے شروع کیا تھا. اور راحیل شریف صاحب کو انہوں نے خود اپوائنٹ کیا تھا, لیکن جہاں سے ان کے بارے میں ایک ایکسٹینشن کا چل رہا تھا, ایک نیریٹو یا ایک ان کا لاہ عمل, وہ اسی کو لے کے چل رہے تھے. چنانچہ یہ بات اس ذہن میں رکھے کہ عمران خان صاحب کے نزدیک چاہے فیض حمید چیف بن جائے, چاہے باجوہ بن جائے, چاہے سمنی بن جائے, یا آنے والے وقت میں 2 اور بن جائے, جو انہوں نے بتایا اس کے بقول اس کے تو 2040 تک اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے ملفوف الفاظ میں تھوڑے بہت منس کر کے الفاظ کا ہمارے سامنے رکھ دی. کیا سر 2040 کی سائڈ پہ سر یہ میں 2027 تک سے آزمایا 2040 تک چلے گا. دادا وہ بن 17 اکتوبر کی میں واقعی بچ جاؤں گا. یہ نیائی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ 2 سینئر جنرل نیائی صاحب یہ 2 سینئر جنرل جب اکٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جی کہ ہماری یہ پالیسی 18 سال ہم نے امپلیمنٹ کرنی ہے. اچھا ایک اور بات, اب عمران خان صاحب کی سائڈ آ جائیں. عمران خان صاحب کی ذہنی کیفیت کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان کی جو تھنکنگ پروسیس ہے وہ میں پچھلے ان کے کیے کاموں کے مطابق جج کرتا ہوں, مجھے کوئی ان تک رسائی نہیں ہے. لیکن عمران خان صاحب کو تو میں ایسے جانتا ہوں جیسے میں اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ لوں. اب عمران خان صاحب جو ہے, میں حقیقت نہیں سمجھتا تھا کہ عمران خان صاحب اپنی گرفتاری پہ اتنے فرسٹریٹڈ ہوں گے. اگر میں ان کی یہ ساری جو تگ و دو ہے جس میں انہوں نے پوری پارٹی جو ہے اپنی مرضی سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کی,
اور ان کو بتایا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے چن کے اگر ان کو بہت مارجن دے تو کہیں گے ڈبس کو دی، یعنی کہ گوہر علی خان، عمر ایوب، یہ بالکل یہ اسٹیبلشمنٹ کے جن کے ساتھ کمفرٹیبل ہو سکتی تھی یا جو کوئی ایک کمپلائنٹ لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اب وہ دی اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ کوئی معاملہ کرے. مجھے عارف علوی نے خود بتایا تھا جب وہ صدر تھے، تو میں نے ان کو جو ایک دفعہ گیا تو میں نے کہا کہ یہ آپ ان کی ملاقات کریں آصف منیر کو عمران کی، تو انہوں نے کہا جی وہ نہیں ملتے. میں نے باجوہ سے جس منت ترلے سے ملاقات کروائی تھی، عمران خان صاحب نے منت ترلے، اور باجوہ مائنڈ ڈیروگیٹری تھے عمران صاحب سے ملنے کو، تو انہوں نے عمران خان صاحب ان سے رابطے کرنے کے لیے پھر آصف منیر صاحب کو انہوں نے خود کہا کہ میں نے فون کرتے اٹھاتے نہیں ہیں، تو وہ اس بارے میں ڈیسپریٹ ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تک میری کوئی بات پہنچے. اب نیاز صاحب ایک منٹ، مجھے ذرا یہ جو 2040 والی آپ نے سر بات کی ہے، مجھے نہیں، میں ذرا اس کو ہضم نہیں کر سکا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اب یہ کوئی فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ 2040 تک فی الحال عمران خان صاحب کا کوئی فیوچر نہیں ہے، تب تک مطلب ان کو کبھی بھی ہم حکمرانی میں کبھی نہیں دیکھیں گے. دس از واٹ یو مینٹ. ٹو بی ایگزیکٹ جو مجھے 2 سینئر جرنیلوں نے بتائی ہے بات اپنے پریس کانفرنس میں، ایک کا نام تھا شاید جنرل ندیم انجم اور ایک تھے افتخار بابر صاحب. انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم نے جنوری 2021 میں فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ اگلے 18 سال امپلیمنٹ ہوگا. لیٹر عمران خان نے میں انڈورس کیا کہ انہوں نے مجھے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا تھا. تو وہ جو 18 سال جو ہے اگر میں جمع کرتا ہوں 2021 میں، تو ٹو بی ایگزیکٹ جنوری 1939 تک کم از کم یہ نظام چلتا ہے یا نہیں چلتا. شہباز صاحب آتے ہیں، بلاول آتے ہیں، کوئی نئی قیادت خاقان باجی صاحب کی صورت میں آتی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی کا دوسرا لیڈر آتا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں یہ فیصلہ انہوں نے جو کیا ہوئے اپنے طور پہ اسٹیبلشمنٹ نے، مائنڈڈ کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عام چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک مائٹی، جس کو میں کہتا ہوں آل مائٹی ایک آبجیکٹ ہے جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر موجود ہے. یہ شہزاد صاحب، یہ نیازی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، آپ کو یقین آتا ہے سر یہ واقعی اسی طرح ہی ہوگا؟ کیونکہ مجھے جو خان صاحب کی گفتگو یا ان کی پارٹی کی گفتگو یا میں ان کی ٹویٹس کو جب دیکھتا ہوں تو وہ شاید اپنے آپ کو ایسے لیول پہ سمجھتے ہیں کہ وہ اور تھا پی ٹی آئی، وہ اور تھی عمران خان جب وہ 2017-18 کے اندر جو ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی. ان کے ذہن میں اب یہ ہے کہ اب اگر ہم نے کبھی آنا بھی ہوگا اقتدار میں، ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں 8 فروری کے جو الیکشن تھے اس نے تو یہ ثابت کیا کہ ووٹ لینے کے لیے ان کو ضرورت نہیں ہے، اور یہ آپ نے کوئی اس میں نئی بات نہیں. آپ دیکھیں یہ سینٹیمنٹ پنجاب میں بھی چینج ہوا ہے. 2018 میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ نون لیگ کے پاس تھا، مقبولیت تھی ان کی. 2024 میں یہ بیانیہ پی ٹی آئی کے پاس تھا، ان کی مقبولیت تھی. قبولیت نہیں ہوتی وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. بٹ یہاں پہ اوبیسلی اگر آپ حکومت میں آ بھی جائیں تو پاکستان کی سیاست ماضی سے ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے ایک ایکویژن بنا کے رکھنی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اگر آپ نے اپنا جو ایون جو اسمبلی کا ٹرم ہے اگر وہ پورا کرنا ہے، اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں یہ 2040 والی باتیں، یہ ہم نے سنا تھا چودھری شجاعت کہتے تھے کہ یا پرویز لائی کہتے تھے کہ مشرف کو 10 مرتبہ وردی میں الیکٹ کرائیں گے. عمران خان کا 10 سالہ منصوبہ تھا کہ فیض کو چیف بنائیں گے، وہ ہمیں دوبارہ الیکٹ کروائیں گے، دوبارہ ہماری حکومت آئے گی. یہ اتنی لانگ ٹرم پلاننگ یہاں ہوتی نہیں ہے، اور آپ کو بھی پتہ ہے یہاں کوئی ایونٹ بیسڈ ایشوز ہوتے ہیں، کوئی اتنی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی. اور جو یہ بات رہی کہ باجوہ صاحب 2021 میں کہتے تھے کہ 2021 مارچ کے بعد ہم اے پولیٹیکل ہو گئے، میں آپ کو بتاؤں اسی سال سپٹمبر میں آئی تھنک وہ ٹائم تھا جب اسمبلی نے وہ بل پاس کرایا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ووٹنگ مشینز کے ذریعے الیکشن ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ بل کیسے پاس کروا سکتی تھی تحریک انصاف؟ اور عمران خان خود کہتے تھے کہ ہمیں اس طرح کے جو فیصلہ سازی تھی یا قانون سازی تھی اس میں ایجنسیز کی مدد ہوتی تھی. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب اس کے بعد بھی عمران خان کا جو ایک بیانیہ رہا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور ایون جب یہ نام لینا شروع کیا، انہوں نے نیم کالنگ شروع کی، پھر 9 مئی ہو گیا، تو وہ تو اسٹیبلشمنٹ لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمارا تو واقعی ارادہ تھا اے پولیٹیکل رہنے کا، لیکن کیونکہ وہ باز نہیں آ رہے تھے اور یہ سارے سلسلے ہو رہے تھے اس لیے ہم اے پولیٹیکل نہیں رہ سکے. وہ بات تو وہیں ختم ہو گئی، وہ پریس کانفرنس والی بات کہ ہم اے پولیٹیکل رہیں گے اور سیاست میں حصہ نہیں آئیں گے. میرے خیال سے حقائق سب کے سامنے. اوکے، تو یعنی پھر وہ ضروری نہیں ہے کہ 2040 والی جو بات ہے وہ ویسے ہی ہو. سر آپ دادا بننے سے پہلے بھی دیکھ سکتے ہیں. مجھے میری جو اطلاعات ہے نا منصور بھائی، جی بھائی، وہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 2027 تک یہ سیٹ اپ چلنے دیں. عمران خان کو بھی یہی آفر کیا جا سکتا ہے کہ 2027 تک آپ یہ جو مارچ کرتے ہیں، وائلنٹ پالیٹکس کرتے ہیں، اسلام آباد پہ چڑھائی کرتے ہیں، یہ نہ کریں. یہ معاملہ 27 تک چلنے دیں. ارلی الیکشن از دا بیسٹ وی کین آفر یو. جی منیب صاحب.
دیکھیں میں اس پہ جو نیازی صاحب نے فرمایا ظاہری بات ہے ان کا ایک اپنا جس اینگل سے وہ دیکھ رہے ہیں اور شاید کنونشنلی دیکھا جائے تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں. بٹ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو شاید نیازی صاحب کی چیز کو میں اگر تھوڑا سا پکچر کر پاؤں, دیکھیے جو باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ تھی نا, باجوہ صاحب کی, وہ تھی جس نے اپنے ارد گرد نیچے جو میں سمجھتا ہوں جو آپ کے کرنل اینڈ ابو لائک بریگیڈیئرز, میجر جنرلز, لیفٹیننٹ جنرلز اینڈ دین اوبیسلی باجوہ صاحب اور ان کی کور ٹیم, یہ پروان چڑھ رہی تھی محبت یا الفت عمران میں. ٹھیک ہے جی. اور وہ ایسی الفت تھی کہ اس میں بس وہ ہر جگہ ہی نظر آتا تھا کہ بھائی جہاں دیکھو تیری تصویر نہ آئے تو دیکھ کے میں نہال ہو جاؤں. ٹھیک ہے جی. باجوہ صاحب کا تو وہ تھا. بعد میں مجھے چند باخبر لوگوں نے بتایا, ایک بڑے باخبر صحافی انہوں نے بتایا کہ باجوہ صاحب سنسیئرلی ریگریٹس دیٹ کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے وہ کر کے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اب بھائی باجوہ صاحب کو ہے, میں کیونکہ آپ کو پتا پٹواری میں رہ نہیں سکتا, میں نے باجوہ صاحب کو لگ رہا ہے کہ میں نے کھچ ماری زندگی کے اندر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر صورتحال جو موجود ہے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور اس میں ایگزیکٹلی وہ لوگ, allow me to use the word, نفرت is a strong but I don't have a better word for it, یہ نفرت عمران میں پروان چڑھ رہی ہے.